عالمی بورڈ مجمع العلوم الاسلامیہ کا اہم اجلاس۔ اس اجلاس کی صدارت صدر مجمع العلوم الاسلامیہ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب نے کی۔ اس اہم اجلاس میں مجمع العلوم الاسلامیہ کے مرکزی عہدیداروں سمیت صوبائی اور ضلعی مسئولین نے فزیکل اور بذریعہ زوم شرکت کی۔ اجلاس میں مدارس رجسٹریشن بل کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی اور تمام شرکاء کے اتفاق رائے سے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا جو پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 18 دسمبر 2024 بروز بدھ مجمع العلوم الاسلامیہ کی مرکزی کابینہ اور ملک بھر کے مسئولین کا اہم تفصیلی اجلاس صدر مجمع العلوم الاسلامیہ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب دامت برکاتہم کی سربراہی میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مدارس کی رجسٹریشن کا حالیہ قضیہ زیر بحث آیا اور درج ذیل امور پر اتفاق ہوا۔ نمبر 1، مجمع العلوم الاسلامیہ وزارت تعلیم سے رجسٹریشن کو دینی مدارس کی بقا، تحفظ و ترقی کے لیے مفید سمجھتا ہے۔ ہمارے خیال میں 29 اگست 2019 کو وفاقی حکومت اور اتحاد تنظیمات مدارس کے مابین طے پانے والے معاہدے کی حیثیت محض ایک مفاہمتی یادداشت کی یعنی MOU کی نہیں، بلکہ یہ فریقین کے درمیان طویل گفت و شنید کے بعد حتمی ہونے والا باقاعدہ معاہدہ تھا۔ معاہدے کی تحریر اور تعبیرات اس کی شاہد ہیں اور جس میں فریقین کے سرکردہ لوگوں کے باقاعدہ دستخط ثبت ہیں۔ اس متفقہ حتمی معاہدے کی بنا پر محض چند روز بعد 3 ستمبر 2019 کو وفاقی کابینہ کی منظوری اور پھر 24 اکتوبر کو باقاعدہ ایگزیکٹو آرڈر جاری ہوا جس کی آئینی و قانونی حیثیت مسلم ہے۔ اس آرڈر کے تحت، جو کہ قانون ہی کی ایک شکل ہے اور گزشتہ 5 سالوں سے نافذ ہے، DGRE قائم کیا گیا اور تا دم تحریر 18,000 سے زائد مدارس اس کے ساتھ رجسٹریشن کروا چکے ہیں۔ نمبر 2، حال ہی میں قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہونے والا بل صدر کے دستخط نہ ہونے کی وجہ سے قانون کی حیثیت حاصل نہیں کر سکا، لہذا 18,000 سے زائد مدارس کی رجسٹریشن نافذ العمل قانون ایگزیکٹو آرڈر کے عین مطابق ہے۔ مزید برآں قومی اسمبلی اور سینٹ سے حالیہ بل پاس کرتے وقت 18,000 مدارس کو اعتماد میں لیے بغیر ایک ایسا قانون بنانے کی کوشش کی گئی تھی جس کے اسی طرح پاس ہونے کی صورت میں ان 18,000 مدارس کی رائج قانون کے مطابق کی گئی رجسٹریشن ختم ہو جائے گی۔ اس طرح 22 لاکھ طلباء کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا اور ان مدارس کی نافذ قانون کے تحت رہتے ہوئے کی گئی تمام کاوشیں ضائع ہو جائیں گی۔ نمبر 3، یہاں یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ وفاقی وزارت تعلیم سے منسلک ہونے کا مطلب سرکاری تحویل میں جانا ہرگز نہیں۔ مجمع العلوم الاسلامیہ کی رجسٹریشن کی دستاویز کے مطابق مجمع العلوم الاسلامیہ اپنے نصاب تعلیم و تربیت، انتظام و انصرام اور مالیات وغیرہ میں آزاد ہے اور اس سلسلے میں وزارت تعلیم سے جاری کردہ احکام پر عن عمل کا پابند نہیں۔ دوسری طرف سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہاں رجسٹرڈ ادارے ہر لحاظ سے خود مختار ہوتے ہیں اور کسی بھی حکومتی ادارے کو جواب دہ نہیں ہوتے یا یہ رائج ملکی قوانین سے آزاد ہوتے ہیں۔ مدارس کے علاوہ دیگر رفاہی، تعلیمی اور غیر تعلیمی ادارے بھی سوسائٹیز ایکٹ جیسے قوانین کے تحت رجسٹریشن کے باوجود وزارت تعلیم یا اپنے متعلقہ محکموں کے ساتھ رجسٹریشن کے پابند ہوتے ہیں اور ان پر متعلقہ قوانین کا اطلاق بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دی سٹیزن فاؤنڈیشن ایک رفاہی ادارہ ہے جو بطور فاؤنڈیشن رجسٹرڈ ہے، لیکن اس کے تحت چلنے والے سکول متعلقہ محکمے یا وزارت کے ساتھ رجسٹریشن کے پابند ہیں۔ اسی طرح انڈس ہاسپٹل کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 42 کے تحت وجود میں آنے والا ایک رفاہی ادارہ ہے، اس کے باوجود اسے صحت سے متعلق سرکاری اداروں سے رجسٹریشن کروانی پڑتی ہے اور صحت کے حوالے سے رائج قوانین بھی ان پر لاگو ہوتے ہیں۔ اسی طرح آغا خان فاؤنڈیشن ایک رفاہی ادارہ ہے
لیکن اس کے ماتحت چلنے والا ہسپتال محکمہ صحت اور یونیورسٹی وزارت تعلیم اور HEC کے ساتھ منسلک ہیں۔ نمبر 4، واضح رہے کہ مجمع العلوم الاسلامیہ دینی و عصری تعلیم کے امتزاج پر یقین رکھتا ہے اور اپنے فضلاء کرام کو تدریس، امامت و خطابت اور براہ راست دینی رہنمائی جیسے اہم کاموں کے ساتھ ساتھ مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ سمیت اہم مناصب کے لیے تیار کر رہا ہے تاکہ اسلامائزیشن اور معاشرتی اصلاح کا عمل زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکے۔ اس لحاظ سے ہم وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہونے کو مدارس کی بقا، تحفظ اور ترقی کے لیے زیادہ مفید سمجھتے ہیں۔ نمبر 5، ہم حکومت اور ارکان پارلیمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے ہمارے مطالبات کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون میں ایسی گنجائش پیدا کی جائے کہ جو مدارس وزارت تعلیم سے منسلک ہونا چاہیں وہ اس سے قانونی طریقے سے منسلک ہو سکیں، اور جو مدارس سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کروانا چاہیں ان کے پاس بھی گنجائش ہو۔ ایسا نہ ہونے کی صورت میں 18,000 مدارس کی قانونی دائرے میں رہتے ہوئے کی گئی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔